یہ کہانی کندن پور گاؤں کی ہے، جہاں پہ پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اچانک اس گاؤں میں دو لٹیرے گھس آتے ہیں اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر میں جاتے اور جو بھی مال برآمد ہوتا وہاں سے لے کر غائب ہو جاتے۔ اور آہستہ آہستہ یہ وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور ایک دن جب وہ لٹیرے ایک عورت کے گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، اے میڈم، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے چپ کر کے ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اپنی منڈی اتروانے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ عورت ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرا آدمی ان کو لڑتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ آدمی آگے آتا ہے اور آگے آ کر اس عورت پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے۔ وہ عورت وہیں زمین پر تڑپتی ہوئی اپنی جان دے دیتی ہے۔ عورت کو مرا ہوا دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ مری ہوئی عورت ایک چڑیل میں بدل جاتی ہے اور اس کے اندر بدلہ لینے کی آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اپنے قاتلوں کو اب وہ بالکل بھی معاف نہیں کرے گی اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی رہے گی، اور یہ سوچتے ہی وہ اس گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور وہ چڑیل ان دونوں ڈاکوؤں کو ہر جگہ تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دونوں ڈاکو باہر پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اے شنکر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اس عورت کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ چڑیل ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ آدمی ڈرتے ہوئے کہتا ہے، اے چڑیل، چڑیل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو ہم سے؟ میں وہی ہوں جسے تم دونوں ابھی ابھی مار کر آئے ہو، اور اب میں تم دونوں کو مار کر اپنا بدلہ لوں گی۔ اس کے بعد چڑیل اڑ کر تھوڑا سا پیچھے آتی ہے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ حملہ کرتی ہے، ہر طرف کالے بادل چھا جاتے ہیں اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو چڑیل کو ڈرتے ہوئے کہتا ہے، اے چڑیل، ہمیں معاف کر دے، یہ سب ہم نے نہیں کیا۔ پیچھے جنگل میں ایک ناگن رہتی ہے، اس نے ہمارے بچوں کو پکڑ لیا ہے اور وہ ہمیں یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ پھر چڑیل ان سے کہتی ہے، اگر ایسی بات ہے تو چلو میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں وہ کون سی ناگن ہے جو تم سے یہ سب کروا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ چڑیل ان دونوں ڈاکوؤں کے ساتھ جنگل میں اس ناگن کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں چڑیل کو اس ناگن کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہی وہ ناگن ہے جو ان سے یہ ساری چوریاں کروا رہی ہے، اب وہ اس سے خود ہی بات کر لے۔ اے ناگن، سچ سچ بتا، تو ان سے چوریاں کیوں کروا رہی ہے؟ آج میں تجھے بھی مار دوں گی اور ان دونوں کو بھی مار دوں گی۔ وہ ناگن اس چڑیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے یہ سب مجبوری میں کیا، ایک جادوگر نے اس کے ناک پہ کالا جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ناک مرنے والا ہے، اور اگر اس نے بہت سارا روپیہ پیسہ اور سونا نہ دیا تو وہ میرے ناک کو مار دے گا، اس لیے میں یہ سارا کام کروا رہی تھی۔ چڑیل ناگن کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے اور پھر بعد میں اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو، میں تمہارے ناک کو بھی ٹھیک کر دوں گی اور اس جادوگر کو بھی سبق سکھا دوں گی، لیکن اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ناگن اسے کہتی ہے
کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر اسے اس پہ یقین نہیں ہے تو وہ ابھی اس کے ساتھ چلے اور جا کے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ ناگن اس چڑیل کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔